السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ میں نے ایک بات جو آپ کے سامنے عرض کی وہ ہے سورہ یاسین شریف کی ایک آیت کریمہ کے مطابق، اور دوسری جو میں نے عرض کی وہ ہے سورہ توبہ کی آخری آیت کریمہ کے متعلق۔ تو میں جو بھی کام، اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس سے کوئی دوائی لیں، تو وہ استعمال کا جو طریقہ بتاتے ہیں، اگر اس کا استعمال صحیح نہ کیا جائے یقیناً دوائی کما حق کو فائدہ نہیں دیتی۔ میں آپ کو اس روحانی دوائی کا جو طریقہ عرض کرتا ہوں، اگر اس کو آپ صحیح استعمال نہ کریں تو یقیناً اس میں آپ کو کما حق کو فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اب جب آپ کوئی کلام پڑھیں، اس میں کوئی کمی ہو، آپ اگر اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں تو اس کا جو غلط نتیجہ ہوگا وہ یہ کہ آپ کو کلام اللہ پر، اللہ کے کلام پر یقین میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ بہت سے بہنوں اور بھائیوں سے جو باتیں ٹیلی فون پر ہوتی ہیں، اور وہ میں نے اتنے لوگوں سے تعویذ لیے ہیں، میں نے اتنے لوگوں سے دم کروایا ہے، میں نے دعا کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، رات دن میں تلاوت بھی کرتی ہوں اور دعائیں بھی کرتی ہوں، یعنی بہت سی بہنیں سوال کرتی ہیں۔ اچھا، دوسرے کچھ جو بزرگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی کہ بیٹے کو ہم نے عمرہ بھی کروایا ہے، اس کے باوجود بھی وہ نافرمان ہے اور غلط راستے پہ جا رہا ہے۔ ہم بیٹے کو حج کروانے کے لیے لے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اب غلط راستے پہ چل رہا ہے۔ تو خواتین و حضرات، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ بنیادی طور پہ ہوتی ہے جس پر بندہ غور نہیں کرتا۔ پچھلے پروگرام میں آخر میں جب ٹیلی فون لائن خراب تھی اور آپ کی میں گفتگو نہ سن سکا ٹیلی فون کے ذریعے، وہاں میں نے یہی ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں۔ اگر ان کو پیش نظر رکھا جائے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان پریشانیوں سے بندے کو ضرور نجات عطا فرماتا ہے۔ بنیاد جب غلط ہو تو اس کو آگے چل کر کوشش بھی کی جائے درست کرنے کی، تو جب تک بنیاد مضبوط نہ ہو، جب تک بنیاد کو درست نہ کیا جائے، اس وقت تک بالکل کوئی کام بھی قابل نہیں ہوتا کہ وہ ہو سکے۔ میں اپنی ان تمام بہنوں اور بھائیوں سے جن سے میں نے اس معاملے میں پہلے گفتگو کی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بندہ جو رزق حلال کماتا ہے، رزق حلال کھاتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، وظیفہ پڑھتا ہے، کلام پڑھتا ہے، تو یقیناً وہ اس میں ضرور برضرور اس کی مدد بھی ہوگی اور اس کی برکات بھی اس کو حاصل ہوں گی۔ ایک چیز جو زیادہ تر ہمیں پریشانی کا سبب بن رہی ہے وہ یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکات کے حصول کے لیے ہمیں کچھ ایسے طریقے بتائے ہیں، اور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اس کی آپ پابندی نہیں کریں گے تو باوجود ان رحمتوں بھرے کلام پڑھے جانے کے آپ کو وہ برکات حاصل نہیں ہوگی۔ اگر آپ کی توجہ میں اس امر کی طرف مبذول کراؤں تو آپ غور فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں، وہ شاید آپ کو یاد ہو 3 پروگرام پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی رحمت اتنی ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی رحمتوں کی ضرورت ہے۔ یعنی کوئی بندہ بھی اللہ کی رحمت سے ایک تو ہے نا امید ہونا، دوسرا یہ ہے کہ بے نیاز ہونا، بے نیاز نہیں ہو سکتا اللہ کی رحمت۔ اب اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ جو فرشتے رحمتیں لے کر بندے کے پاس آتے ہیں، ان فرشتوں کے لیے وہ دروازے بند نہ کیے جائیں، وہ راستے بند نہ کیے جائیں جن راستوں سے چل کر انہوں نے اس بندے کے پاس رحمتیں لے کر آنا ہوتی۔ یعنی آپ نے غور فرمانا ہے کہ آپ نے جتنی کلام پڑھی ہے، جتنی صورتیں پڑھی ہیں، جتنے مہینے آپ نے کوشش کی ہے پڑھائی کے لیے، اس میں پھر کام نہیں ہوا تو اس کی وجہ سب سے پہلے، یعنی اب بھی آپ نے توجہ دینی ہے کہ کہیں اس میں ایسی کوئی کمزوری تو واقع نہیں ہو رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی گھر میں فوٹو موجود ہو،
تصویر موجود ہو وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں اترتے۔ اچھا، دوسری بات، اگر کسی گھر میں کتا ہو جو کہ ویسے شوقیہ طور پہ رکھا ہوا ہو تو اللہ کے محبوب نبی ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس گھر میں بھی اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ تیسرا کہ جس گھر میں کوئی بندہ پلیت جنبی رہتا ہو، ناپاک رہتا ہو، اس گھر میں بھی اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ ہم تصویر کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو ہٹا سکتے ہیں، ہم کتے کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو باہر نکال سکتے ہیں۔ رہ گیا کسی بندے کا پلیت ہونا، اس کے لیے جو بڑی ضروری چیز ہے وہ یہ کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پاک رہیں، پاک ہوں، لیکن ہمیں غسل کا وہ طریقہ ہی نہیں آتا جو جسم کو پاک رکھنے اور پاک کرنے کے لیے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ٹھاک پاک ہیں، لیکن ہمیں وہ غسل کرنے کا اور جسم کو پاک کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم سمجھتے پاک ہیں لیکن ہیں کوئی نہیں۔ اس لیے اب یہ چیزیں تب ہمیں پتہ چلیں گی کہ جسم پاک کیسے کرنا ہے جب ہم دین کا علم حاصل کریں۔ دین کا علم کیسے حاصل ہوگا؟ ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں جو دین کا علم جانتے ہیں۔ اب میرے بھائی اور بہنیں جن سے میں محو گفتگو ہوں وہ اس بات پر ضرور لحاظ رکھیں، آپ نے وظائف پڑھے لیکن کام نہ ہوا تو ان تینوں میں سے کون سی ایسی وجہ موجود ہے؟ تو بہرحال میں اپنی گفتگو کو جاری رکھوں گا، لیکن اب ایک ٹیلی فون کال ہے، اسے سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ یہ خواتین حضرات کال ڈراپ ہوئی ہے۔ یقیناً جو بات میں کر رہا تھا، جب گفتگو شروع ہو تو ممکن ہے سوال ایسا ہو کہ مجھے اس سوال کا فوراً جواب دینا ہو، اور اگر فوراً جواب دینا چاہوں تو جو بات میں کر رہا تھا وہ بڑی ضروری وہ رہ جائے گی۔ اس لیے تھوڑا سا انتظار بہرحال آپ بھی فرما لیا کریں۔ یہ بھی ایک قسم کی قربانی ہی ہے انتظار کرنا۔ ہر قسم کی ٹائم کی قربانی ہوتی ہے، مال کی قربانی ہوتی ہے، جان کی قربانی ہوتی ہے۔ تو بہرحال جب بھی ضرورت ہو تو جو چیزیں میں عرض کر رہا ہوں وہ بڑی ضروری ہیں۔ اگر کوئی بندہ محنت کرے، کھانا پکائے، لیکن اس میں کوئی زہر ملی ہوئی ہو تو وہ نتیجہ کیا ہوگا؟ الٹا کھانے سے بیماریاں پھیلیں گی، الٹا نقصان ہوگا، بجائے اس کے کہ بندے کو وہ خوراک ملے اور بندہ صحت یاب ہو جائے۔ اس لیے آپ نے جتنی محنت کرنی ہے اس بات کا بھی لحاظ رکھنا ہے کہ جہاں جہاں آپ محنت کر رہے ہیں۔ اب اگلی ایک اور بات، ایک تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ غسل یعنی رحمت کا فرشتہ آئے گا جس نے اللہ کی رحمتیں آپ تک پہنچانی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کریمہ مجھے یاد آ رہی ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، سرکار علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہوئے دعا فرمانے کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہ دیکھ رہے تھے کہ میرے ہاتھوں پر کیا گر رہا تھا؟ عرض کرتے ہیں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے ہاتھوں پر اللہ کی رحمت گر رہی تھی، یعنی ہاتھ پھیلے ہوئے ہوں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی ایک تو یہ تھا کہ صحابہ کرام کو سرکار بتا رہے تھے کہ پریکٹیکلی جب بندہ ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتا ہے، ایک تو دعا قبول ہوئی، دوسرا یہ کہ وہ ہاتھ جو ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت سے بھرپور ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے بھرے جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگنے کا جو طریقہ سکھایا، اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ جب دعا ختم کرو تو اپنے ان ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیا کرو۔ غرض کیا ہے کہ چہرے پر پھیرو گے تو جو رحمتیں تمہارے ہاتھوں پر پڑتی رہی ہیں وہ سارے کی ساری اس چہرے پر اپنی برکات پہنچا کر آپ کو فائدہ دیں گی، اور اس کے فوائد کئی قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ٹیلی فون کال سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات آگے چلائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب
جی جی بہن اونچا بولیں تھوڑا، آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی جی. میں 6 سال سے بیمار ہوں، تو سمجھ نہیں آتی کہ کئی جگہوں میں گئی ہوں تو کوئی فیض نہیں ہوا، تو کافی مطلب ہے کہ پریشان ہوں کہ میری تکلیف ایسی ہے کہ پہلے تو کسی نے عمل کیا تھا تو جو کالا علم ہے، تو پھر اس کے بعد اتنی مطلب 5 سال تو آگ ہی لگی رہی ہے، میرے جسم کو آگ لگتی تھی، اتنی آگ لگتی تھی کہ میں رات ساری فرش کے اوپر لیٹ جاتی تھی، ٹھنڈے پانی سے نہاتی تھی. تو ابھی آگ ختم ہو گئی ہے 5 سال کے بعد، سال ہو گیا کہ بائیں طرف سر کی پکڑی ہوئی ہے، ناڑی کھینچ کرتی ہے اور اتنا زیادہ مطلب ہے کہ گرم ہو جاتی ہے، کبھی سن ہو جاتا ہے بائیں طرف سے سر. اتنی زیادہ پریشان ہونی ہے کہ کوئی چیز مینوں گھروں کڈ کے لے جاندی باہر، پھر میں اتنی مطلب گھبراہٹ چ ہونی ہے، میں کلی بیٹھی میں تاں بھی گلاں پئی کرنی تے رون لگ پینی. اتنی پریشان آ، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ پورے گھر تے اثر ہے کہ کوئی بچہ میرے ماشاءاللہ جڑے نے سارے ہوئے سمجھتے ہیں کہ پاگل ہے ساری ماں تے، کوئی مطلب میری گل بات نہیں سنتے. اتنی پریشان تے اللہ کرے منو تسی مہربانی کرو. مینوں 3 ویکاں ہوئیاں نے ملاندیاں، ملیا نہیں، اج مل گیا. جی بہن بہت شکریہ. انشاءاللہ میں آپ کا یہ سوال سن کر اس کا جواب عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو پریشانیوں سے بچائے گا اور خلاق عالم آپ کو شفا اور صحت و تندرستی عطا فرمائے گا. جی ایک اور ٹیلی فون کال سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم جی. جناب وعلیکم السلام. مرشد کیا ٹھیک ہو؟ کیا خیریت ہے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جی. تو سے ٹھیک ہے؟ کیا خیریت ہے گھر؟ الحمدللہ دعا ہے آپ کی. تو سب میں سوال ایک پوچھنا چاہتا ہوں پلیز. اصل ہے کہ میں تھا کوئی کیس جمع کرایا تقریباً کوئی 8-10 سال ہوئی، 9-10 سال ہوئی ہے تقریباً. تو یہ تو ہم حافظ جی کوئی جی کوئی کون خبر کو نہیں، کوئی مطلب پتہ نہ ہوا کوئی نہ کوئی سب وظائف پوچھنا چاہتا کہ کیا وظائف کیا کریے ایسے کوئی وظائف کہنا چاہتا تھا. جی میں خیر خرید والی گل جڑی وہ تو میں سمجھ رہی تھی، اگلی گل میں سمجھ نہیں آ رہا. اگر تھوڑا آپ آرام نال بولو تو میں انشاءاللہ سمجھ جاواں گا جی. میں تقریباً 9-10 سال یہ میں تک کیس اپلائی کیا ہوا ادھر کورٹ تے تقریباً میں کو سب وظائف پوچھنا چاہتا کہ کیا کراں، کیا وظائف کو دیو، کیا پڑھا کراں روز. کورٹ میں کیس کیا ہے؟ جی آیا تھا ہوم آفس جمع کرایا ہوا سالم سے کرانے چاہ. اچھا 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 آپ نے اکیلا جمع کرایا یا اور بھی ہے آپ کے اس کیس میں کوئی بندہ؟ جی میں کل آیا جی. اچھا نا کی دسے؟ جی نام ہے شفیق. جی شفیق صاحب بہت شکریہ. انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں جی اللہ تعالیٰ آپ کا یہ کام فرمائے اور آپ کی اللہ کی طرف سے خصوصی مدد ہو جائے. جی ایک اور ٹیلی فون کال سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا صاحب کیا حال ہے آپ سے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جی. آپ کی دعاؤں کی طلب ہے. بہت شکریہ. اچھا میں بول رہا ہوں ارشد مانچسٹر سے. کوئی وظیفہ بتائیں، یہ حافظہ اگر درست کرنا ہو، حافظہ کمزور ہو بندے کا، تو اس کے لیے کوئی دعا شعا بتائیں. بہت شکریہ جناب ارشد صاحب. میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا حافظہ مضبوط کرے جی. جی ایک اور ٹیلی فون کال سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شاہ صاحب میں تقریباً 7 سالوں سے کافی پریشانیوں میں ہوں. بہن تھوڑا اونچا بولیں گی مہربانی ہوگی. جی 7 سال ہو گئے میں کافی پریشانیوں میں ہوں. ابھی تک میری کوئی پریشانی ختم نہیں ہوئی اور کافی مسئلوں میں ہوں میں. بہن صحت کے لحاظ سے پریشانی ہے یا اور کوئی پرابلم ہے؟ صحت کے لحاظ سے بھی، اور کافی کام میرے رکے ہوئے ہیں اور باہر کے سفر بھی میرے اوپر بند ہیں. بہن بہت شکریہ. میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں جی اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانیوں سے بچائے. جی ایک اور ٹیلی فون کال سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی. جناب جی میں اپنے بزرگوں سے اپنے بیٹے کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں. جی آپ فرمائیں. میں عرض کر رہا ہوں تھوڑا اونچا بولیں گے، آواز آپ کی بڑی کمزور آ رہی ہے جی. اچھا میں اپنا
अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ कुछ। जी फरमाएं, बेटे को क्या होगा? उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, ना तो कोई मस्जिद की पढ़ाई में और ना स्कूल की पढ़ाई में। कितनी उम्र है बेटे की? अभी वो 16वें साल में है। बहुत शुक्रिया, मैं अर्ज़ करता हूँ जी, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आपके बेटे का दिल पढ़ाई में लग जाएगा जी। एक और टेलीफोन कॉल सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम साहब। जनाब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर पहले तो एक छोटा जिहा सवाल पूछना, फिर मैं सवाल अपना मसला करूँगा। जी हुक्म। छोटा जिहा जी ओके, मैं उनसे बोलता। पहला तो ये है कि मुझे मेरी बेटी पूछ रही थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से पर्दा फरमाया। जनाब अली, तो उसने पूछा था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पर्दा हुआ था, दुनिया से रुखसत फरमाई थी। जी बहुत शुक्रिया अर्ज़ करता हूँ। और कोई हुक्म? हाँ, दूसरा ये है कि सूरत मुज़म्मल पढ़ने से कोई प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं? सूरह मुज़म्मल पढ़ने से प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं? जी अभी आप मेरे से ही हैं, लाइन मेरी ऑफ हो गई है। जी सूरह मुज़म्मल से प्रॉब्लम दूर हो सकती है या प्रॉब्लम हो सकती है? मैं आपका सवाल समझा नहीं, अगर थोड़ी वजाहत फरमा दें। मैं ये पूछ रहा था कि सूरत मुज़म्मल से मुझे किसी ने कहा कि मौत भी वाक़या हो सकती है। जी फ़ोन कॉल ड्रॉप हुई है। बहरहाल मैं अर्ज़ करता हूँ जो कुछ मैं समझाऊँ इंशाअल्लाह इसका जवाब मैं अर्ज़ करूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो जनाब अली जी, मुझे पूछना है कि मैं दो तीन साल से परेशान हूँ, कोई रोजगार नहीं है, नौकरी लग के छूट जाती है और मैंने अभी दूसरी शादी की है, वो उसके औरत की वीजा के लिए भी कुछ पढ़ने के लिए चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, मैं अर्ज़ करता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़। जी एक और टेलीफोन कॉल सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम जी। मौलाना वो मेरे बच्चे को डिप्रेशन है, उसको कुछ आवाज़ आया करती है और उसको कुछ बोलता है कि बहुत ख्याल आते हैं, तो उसके लिए कोई वजीफा बताए। बच्चे की उम्र कितनी है? उसको उम्र 32 साल की है। 32 साल जी। शादीशुदा है या गैर शादीशुदा? जी शादी हुई है बच्चे की? 32 ईयर। जी शादीशुदा। जी अच्छा शादीशुदा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मैं अर्ज़ करता हूँ जी इंशाअल्लाह अज़ीज़। ख़वातीन हज़रात, अभी ये जो चंद सवाल हैं उनका मैं अर्ज़ किए देता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर आपकी और टेलीफोन कॉल सुनेंगे और उनके जवाब देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। सबसे पहली फ़ोन कॉल एक बहन की थी जो बीमार हैं और उन्होंने किसी से कोई हिसाब करवाया, यकीनन किसी ने उनको बताया है कि काला इल्म हुआ है और उनके जिस्म में जलन सी महसूस होती है और बर मुख्तलिफ़ किस्म की जो उनको बताया गया है वो ये है कि उन पर काला इल्म है, यानी जादू हुआ है। तो जादू का इलाज भी यकीनन उन्होंने कोशिश की होगी कि वो करवाएं। अल्लाह तबारक व तआला उनको शिफा अता फरमाए। बहन, एक तो मैं इस सिलसिले में अर्ज़ करूँगा कि जिस बंदे ने आपको बताया है कि काला इल्म है, उससे ही आपने इसकी इंक्वायरी करवा के उसका इलाज करवा लेना था। मैं अर्ज़ करता हूँ ज़रूर, लेकिन मैं बता ये रहा हूँ कि बाज़ औक़ात ये होता है कि एक आदमी ने किसी आदमी से इंक्वायरी की, पता किया, उसके बाद
انہوں نے کوئی وظیفہ بتایا، وہ وظیفہ وہاں راستے پہ چھوڑ دیا، کسی نئے بندے سے رابطہ کر لیا، انہوں نے کچھ اور چیز بتائی۔ اچھا، اب یہاں ایک جو ضروری بات ہے وہ یہ کہ جب آپ کو کسی نے کوئی وظیفہ بتایا ہے تو دوسرے بندے کے پاس جب آپ دوبارہ گئے ہیں تو اب اس نے اگر خدا نخواستہ آپ کو یہ بتا دیا کہ آپ پر کوئی جادو نہیں ہے، اب اس غلط فہمی میں آپ پڑ گئے کہ پہلے بندے نے جھوٹ بولا تھا، یہ دوسرا جھوٹ بول رہا ہے۔ حالانکہ دونوں نے جھوٹ نہیں بولا، دونوں نے صحیح کہا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ جب آپ نے پہلے بندے سے تعویذ لیا اس وقت آپ پر جادو تھا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ اچھا، جب دوسرے بندے کے پاس آپ گئے تو چونکہ اس بندے پہلے سے آپ نے تعویذ لیے ہوئے تھے، وظیفے لیے تھے، جو کچھ بھی پینے کے لیے، باندھنے کے لیے، اب جب دوسرے بندے کے پاس آپ گئے ہیں آپ نے صبر تو کیا نہیں ہے، یعنی تھوڑے دن گزارے اس کے بعد آگے چلا گیا، تو یقیناً اس پہلے بندے کے عمل سے اللہ نے آپ سے ان جادوؤں کا یا کالے علم کا جو اثر تھا وہ دور کر دیا۔ لیکن آپ نے یہ سمجھا کہ دیکھیں جی پہلا کہتا تھا کہ ہوا ہے، اب اس آپ غلط فہمی میں پڑ گئے کہ جن کے پاس میں جا رہا ہوں اگر اس نے جھوٹ بولنا شروع کیا ہے، سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ تو اس میں ایک تو یہ بات ضرور لحاظ رکھنی ہے کہ اگر آپ کے حساب والا دوسرا بندہ آپ کو بتاتا ہے آپ کو کچھ نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پہلے بندے کے علم سے اللہ نے آپ سے وہ جادو کے اثرات دور کر دیے ہوں۔ اچھا، دوسرا میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ کسی آدمی کے پاس جب جائیں جو آپ کو بتائے کہ آپ کو کالا علم ہے یا کوئی پرابلم ہے تو اس کے پاس ہی رہیں جی، جب تک کہ وہ آپ کو جواب نہ دے دے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ مختلف لوگوں کے پاس جانا، ایک تو یہ بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے، اگر اس میں کوئی خدا نخواستہ جنات وغیرہ ہوں تو وہ اس بندے کو ذہنی طور پہ اس طرف لگا دیتے کہ ٹھیک ہے وہ دوڑتا رہے کبھی اس کے دروازے پہ کبھی اس کے دروازے پہ، اب ان کو چیزوں کو یقین ہے کہ یہ 2-4 دن یہاں رہے گا پھر آگے کسی اور کے پاس جائے گا۔ تو کلام جو ہے وہ ایک بندے سے لیتے رہیں تاکہ ان چیزوں کو تکلیف ہو اور وہ آپ کو چھوڑ کر چلی جائے۔ بہرحال اب اس بین سے میرا پہلا تو عرض یہ ہے کہ ان کو جو مختلف سی تکلیفیں انہوں نے بتائی ہیں، پہلا کام وہ یہ کریں کہ اگر اللہ نے ان کو توفیق دی ہوئی ہے، قرآن شریف انہوں نے اگر پڑھا ہوا ہے تو وہ سورہ مزمل شریف اس کو صبح سویرے 3 بار پڑھیں، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، اور یہ پانی پی لیں جی۔ فجر کی نماز کے بعد یہ کریں، ظہر کی نماز کے بعد پھر سورہ مزمل شریف 3 بار پڑھیں، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں، پانی دم کریں اور پی لیں۔ اچھا، 7 دن مسلسل، 7 دن سے میری ایک تو ویسے نارمل ہوتی ہی 7 دن ہے، لیکن میرا اس میں مقصد یہ بھی ہے کہ 7 دن بھی گزر جائیں گے اور آئندہ وینسڈے بھی آ جائے گا تو پھر آپ ہمیں بتائیں گی انشاءاللہ العزیز، امید ہے آپ خیر کی خبر دیں گی کہ اللہ نے آپ کو شفا عطا فرما دی۔ اگر خدا نخواستہ آپ خود نہ کر سکتی ہوں، آپ اپنے کسی بچے کو لگا دیں، کسی بچی کو لگا دیں یا کسی اور ریلیٹیو کو لگا دیں کہ وہ سورہ مزمل شریف 3 بار ہر نماز کے بعد پڑھے، پانی دم کرے اور آپ کو پلا دے۔ پانی اتنا ہی دم کرنا ہے، پانی دم کیا وہ پی لیا، پھر اگلا نیا پانی دم کیا پی لیا۔ 7 دن مسلسل آپ اس طرح کریں اور ٹوٹل یہ 7 دن 5 نمازیں 35 بار ہوگا۔ تو یقیناً یہ 35 بار عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کافی کچھ شفا عطا فرمائے گا۔ اچھا خواتین و حضرات، ایک بات یہاں میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ جادو یا جنات یا ان تعویذ بد کی وجہ سے یا نظر بد کی وجہ سے انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف سے انسان کے جسمانی طور پر بھی تکلیف پیدا ہو جاتی ہے، یعنی جسم میں بھی تکلیف ہو جاتی ہے۔ اب جسم میں جو تکلیف آپ کو ہوئی ہے، یعنی جس کی وجہ سے تکلیف ہوئی ہے وہ تو تعویذوں سے دور ہو جائے گی، لیکن جو تکلیف ہے اس کے لیے آپ کو یقیناً کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو علاج کرے گا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کی برکت سے اور اس علاج سے آپ کو شفا نصیب ہو جائے گی۔ ایک اور دوست ہے وہ فرماتے ہیں کہ کورٹ میں ہوم آفس یعنی ان کے سٹے کا کیس ہے